بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ ممی، میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ڈنر ٹیبل پر اس رات ایرک اپنی فیملی کے ساتھ کئی دنوں بعد ساتھ بیٹھا تھا۔ کیرولین کا بوائے فرینڈ بھی وہیں تھا۔ جب کھانے کے درمیان ایرک نے کیرولین سے یہ بات کہی تھی۔ وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس چیز کو پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ مسلمز کی ہولی بک، مقدس کتاب جو انایا کی فیملی پڑھتی ہے، اس نے ماں کو وضاحت دی۔ کیرولین کے پارٹنر رولف نے کھانا کھاتے ہوئے رک کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے 3 مہینے سے اب اسی گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک لیو ان ریلیشن شپ میں تھا۔ ایرک اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن ایرک نے کبھی اس سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی۔ ان دونوں کا تعلق بے حد رسمی سا تھا، مگر اتنے عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ ایرک کی کسی بات پر تبصرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ جھجک رہا تھا۔ وہ ایرک کے دل میں اپنے لیے ناپسندیدگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہو؟ کیرولین نے کہا۔ نہیں، میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں، جیسے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ لیکن تمہیں عربی نہیں آتی؟ کیرولین بھی اب بے حد سنجیدہ تھی۔ یہ ایک عجیب فرمائش تھی۔ ہاں، لیکن جبریل مجھے سکھا دے گا، اس کو تو آتی ہے عربی، ایرک نے ماں سے کہا۔ فوری طور پر کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ ایک نئی زبان کا ذکر اس طرح کر رہا تھا جیسے وہ 2 دن میں اسے سیکھ لینے والا تھا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیرولین کو خاموش دیکھ کر رولف بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ مسلم کی ہولی بک ہے، تمہیں اس کو پڑھنے کے لیے ایک نئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو۔ اگر تمہیں ایک کتاب کے طور پر اسے پڑھنے میں دلچسپی ہے تو۔ رولف نے اپنی طرف سے بے حد مناسب مشورہ دیا تھا، جو ایرک نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اس نے رولف کی بات کا جواب دینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ممی، رولف کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں کیرولین کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے اور ایرک کے تعلقات آج کل جس نوعیت کے رہ گئے تھے، اس میں یہ بڑی بات تھی کہ وہ کسی کام کے لیے اس سے اجازت مانگ رہا تھا، ورنہ وہ کوئی کام کر کے بھی اسے بتانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں گی ایرک۔ کیرولین کو جو واحد مسئلہ تھا، اس نے اس کا ذکر کیا۔ وہ متاثر نہیں ہوں گی، آئی پرومس۔ اس نے فوراً سے پیشتر ماں کو یقین دہانی کروائی۔ رولف کو عجیب سی ہدت کا احساس ہوا تھا خود کو یوں نظر انداز کیے جانے پر، لیکن دوبارہ مداخلت کرنے کے بجائے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری اسٹڈیز پر کوئی اثر پڑا تو میں تمہیں روک دوں گی۔ ایرک کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوکے، اس نے جیسے ماں کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ تم کب جایا کرو گے جبریل کے پاس قرآن پاک پڑھنے؟ کیرولین نے پوچھا۔ ہفتے میں 2 بار، ایرک نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے مطمئن ہوئی۔ آپ جبریل کی ممی کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایرک نے کہا۔ کیرولین کو پلک جھپکتے میں سمجھ آ گیا تھا کہ اس ساری اجازت کا اصل مقصد کیا تھا۔ رولف کے سامنے وہ ایرک سے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ یقیناً جبریل کے خاندان کی شرط کی وجہ سے اس سے اجازت لینا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں فون کر دوں گی، کیرولین نے کہا۔ ایرک شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا ختم کر کے چلا گیا۔ تم بے وقوفی کر رہی ہو، اس کے وہاں سے جاتے ہی رولف نے بے حد ناخوش انداز میں کیرولین سے کہا تھا۔ کیسی بے وقوفی؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی تھی۔ تمہارا بیٹا پہلے ہی تمہارے لیے سردرد بنا ہوا ہے۔ وہ ٹیمپرامنٹل،
مطلون مزاج ہے اور تم اسے قرآن پاک اور عربی سیکھنے کے لیے بھیج رہی ہو تاکہ وہ انتہا پسند ہو جائے، وہ بھی ایک مسلمان خاندان کے پاس۔ کیرولین ہنس پڑی تھی۔ تم اس خاندان کو جانتے نہیں ہو رالف؟ میں 3.5 سال سے جانتی ہوں، نیبرز ہیں ہمارے۔ جیمز کی موت کے بعد انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا، کیرولین کہہ رہی تھی۔ میں مارک اور سبل کو اکثر ان لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی، وہ ایرک کو کچھ برا نہیں سکھائیں گے، سکھانا ہوتا تو وہ اسے میری اجازت کے بغیر بھی سکھانا شروع کر دیتے، مجھے کیسے پتہ چلتا؟ کم از کم ایرک ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بغیر کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ تم پھر بھی سوچ لو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ایک ڈسٹرب بچے کو قرآن پاک پڑھانا، وہ اگر مسلمان ہی کی طرح وائلنٹ تشدد پسند ہو گیا تو۔ رالف کے اپنے ہی خدشات تھے جنہیں کیرولین نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے پتہ ہے ایرک کے مزاج کا، اسے کسی چیز کا شوق پیدا ہو تو بس شوق نہیں جنون سوار ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب زیادہ دن نہیں چلتا، وہ بڑی جلدی بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تو ایک دوسری زبان سیکھنا ہے، تم دیکھ لینا 1-2 ہفتوں کے بعد خود ہی چھوڑ دے گا وہ۔ کیرولین نے بے حد مطمئن انداز میں رالف کے خدشات ختم کرنے کی کوشش کی، اور جو اس نے کہا تھا اسے اس پر یقین تھا، مگر وہ پھر بھی خوش اس لیے تھی کہ کئی ہفتوں کے بعد اس کے اور ایرک کے درمیان باہمی رضامندی سے ایک بات ہوئی تھی۔ ایرک اس اجازت کے اگلے ہی دن دوبارہ امامہ اور سالار کے گھر پہنچ گیا تھا، جبریل کے پاس قرآن پاک کا آغاز کرنے۔ وہ ایک دن پہلے بھی اسی طرح جبریل کے پاس گیا تھا، وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایرک اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور پھر اتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا کہ جبریل کو بالآخر تلاوت ختم کر کے اس سے پوچھنا پڑا تھا کہ وہ وہاں کسی کام سے تو نہیں آیا۔ میں بھی ایسے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو، اس نے جبریل کو جواب دیا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا، اسے اس کا مطالبہ عجیب لگا تھا۔ میری تو یہ مذہبی کتاب ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں میں، اس نے ایرک کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم پڑھ کر کیا کرو گے؟ مجھے دلچسپی ہے جاننے میں، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب تم تلاوت کرتے ہو تو، ایرک نے جواباً کہا۔ تم انٹرنیٹ پر ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو، یا میں تمہیں دے دوں گا ایک انگلش ٹرانسلیشن، اور تمہیں تلاوت اچھی لگتی ہے تو تم وہ بھی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہو، تمہیں اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جبریل نے نرمی سے جیسے اسے راستہ سمجھایا تھا۔ لیکن میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا چاہتا، اور میں تلاوت سننا نہیں، خود کرنا چاہتا ہوں جیسے تم کرتے ہو۔ ایرک اب بھی مصر تھا۔ یہ بہت لمبا کام ہے ایرک، ایک دن میں نہیں ہوتا۔ جبریل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، وہ نہ ٹلا۔ کتنا لمبا کام ہے؟ ایرک نے پوچھا۔ تمہیں تو کئی سال لگ جائیں گے۔ اوہ، تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بہت وقت ہے، ایرک نے بہت مطمئن ہو کر اس سے کہا تھا۔ جبریل عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ ایرک کئی بار پڑھائی کے حوالے سے کوئی بات اس سے پوچھنے آ جاتا تھا اور جبریل اسے سمجھا دیا کرتا تھا، لیکن یہ ان کی مقدس کتاب کی بات تھی۔ ایک 11 سالہ عیسائی بچے کی فرمائش پر، وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کر بھی، وہ سوچے سمجھے بغیر آنکھیں بند کر کے مذہبی جوش و جذبات میں اسے قرآن پاک سکھانا شروع نہیں کر سکتے تھے۔ تم سب سے پہلے اپنی ممی سے پوچھو، جبریل نے بالآخر اس سے کہا۔ ممی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے، اس نے جبریل کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اگر ان کو ایشو نہیں ہوگا تو انہیں یہ بات مجھ سے یا ممی سے کہنی ہوگی۔ جبریل اس کی یقین دہانی سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔
میں اپنے لیے کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے ہر کام ممی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرک نے اسے کہا، تم ابھی چھوٹے ہو ایرک، اور زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہو۔ جب تک تم 18 سال کے نہیں ہو جاتے تمہیں ہر کام اپنی ممی سے پوچھ کر ہی کرنا چاہیے، جیسے ہم لوگ اپنے پیرنٹ سے پوچھ کر کرتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جبریل نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ اس سے بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اجازت لیے بغیر بھی کوئی کام کر لینا غلط نہیں ہے، لیکن جبریل قائل نہیں ہوا۔ بالآخر ایرک نے ہار مان لی تھی اور اگلے دن ماں کی اجازت کے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ امامہ کے لیے کیرولین کی فون کال ایک سرپرائز تھی۔ اس نے بڑے خوشگوار انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کو اس اجازت کے بارے میں بتایا تھا جو اس نے ایرک کو دی تھی، اور امامہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے ایرک اور جبریل کے درمیان اس حوالے سے ہونے والی گفتگو کا علم نہ تھا۔ ممی، مجھے یقین تھا وہ نہ اپنی ممی سے بات کرے گا نہ ہی وہ اسے اجازت دیں گی، جبریل نے ماں کے استفسار پر اسے بتایا تھا۔ امامہ نے اسے کیرولین کی کال کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے بتایا تھا، لیکن اب اس کی ممی نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ امامہ نے کہا، کیا کرنا ہے؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ قرآن پاک سکھاؤں گا اسے اب، جبریل نے ماں سے کہا تھا۔ اسے اپنے جواب پر امامہ کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آئی۔ آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ پہلے یہ تھی کہ اس کی فیملی کو اعتراض نہ ہو، لیکن اب تو اس کی فیملی نے اجازت دے دی ہے، پھر اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جبریل نے جیسے ماں کو کریدنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ اسے کہہ نہیں سکی کہ اسے سارا مسئلہ عنایا کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ قرآن پاک سیکھنے کی یہ خواہش اگر ایرک کی اس خواہش کے بغیر سامنے آتی تب وہ کچھ اور طرح کے تعامل اور جھجک کا شکار ہوتی، لیکن خوشی خوشی ایرک کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک سیکھنے دیتی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور ہم کچھ بھی بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایرک تم سے قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے تو تم سکھاؤ اسے۔ امامہ نے بالآخر جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 11 سال کی عمر میں قرآن پاک سے ایرک کا وہ پہلا باقاعدہ تعارف تھا۔ اس سے پہلے وہ صرف اس کتاب کا نام جانتا تھا، جنرل نالج کے حصے کے طور پر۔ وہ سالار اور امامہ کے گھر جا کر مسلمانوں کے قریب ہوا تھا، اور جبریل کی تلاوت سن سن کر وہ قرآن پاک سے متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ زبان اور وہ تلاوت اسے جیسے کسی فینٹیسی میں لے جاتی تھی۔ وہ لفظ ہیبت سے آشنا نہیں تھا، ہوتا تو شاید یہی استعمال کرتا اس کے لیے۔ جبریل کی آواز دلوں کو پگھلا دینے والی ہوتی تھی۔ وہ خوش الحان نہیں تھا، وہ بلا کا خوش الحان تھا، اور 11 سال کا وہ بچہ اس زبان اور اس کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر بھی صرف اس کی آواز کے سحر میں گرفتار تھا۔ جس دن اس نے جبریل سے قرآنی قاعدے کا پہلا سبق لیا تھا، اس رات اس نے آن لائن قرآن پاک کا پورا انگلش ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین اور عادی تھا، اور قرآن پاک کو اس نے ایک کتاب کی ہی طرح پڑھا تھا، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے، بہت ساری چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے، بہت ساری باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے، بہت سارے احکامات سے الجھتے ہوئے، بہت سارے جملوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے، بہت سارے واقعات کو اپنی کتاب بائبل سے منسلک کرتے ہوئے۔ اس نے بائبل بہت اچھی طرح پڑھی تھی، اور اس نے قرآن پاک کو بھی اسی لگن سے پڑھا تھا۔ اس کی ماں کی یہ رائے ٹھیک تھی کہ ایرک کو جب ایک چیز کا شوق ہو جاتا تھا تو پھر وہ شوق نہیں، جنون بن جاتا تھا، لیکن اس کی ماں کا یہ خیال بالکل غلط تھا کہ وہ 1-2 ہفتوں کے بعد خود ہی اپنے اس شوق سے بیزار ہو جانے والا تھا، کیونکہ وہ مطلون مزاج تھا۔ جبریل کو حیرت نہیں ہوئی تھی
جب اگلے دن ایرک نے اسے قرآنی قاعدے کا سبق بالکل ٹھیک ٹھیک سنایا تھا، وہ بے حد ذہین تھا، اور وہ اتنے سالوں سے اس سے واقف ہونے کے بعد یہ تو جانتا تھا کہ ایرک کوئی بھی چیز آسانی سے بھلاتا نہیں تھا، لیکن وہ یہ جان کر کچھ دیر خاموش ضرور ہو گیا تھا کہ ایرک نے ایک رات میں بیٹھ کر قرآن پاک کا پورا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جبریل نے اس سے پوچھا تھا۔ کس چیز کا؟ قرآن پاک پڑھنے کا؟ ایرک نے اس کے سوال کی وضاحت چاہی۔ ہاں، جبریل نے جواب دیا۔ ایرک کو کوئی جواب نہیں سوجا۔ اس کا خیال تھا جبریل اس سے متاثر ہوگا۔ وہ متاثر نہیں ہوا تھا، الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ فائدہ تو نہیں سوچا میں نے تو بس تجسس میں پڑھا ہے قرآن پاک۔ ایرک نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ تو اب تمہاری کیا رائے ہے قرآن پاک کے بارے میں؟ اب بھی سیکھنا چاہتے ہو؟ جبریل نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اب اور بھی زیادہ، ایرک نے کہا۔ مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگی ہے۔ جبریل اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے انسائکلوپیڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہو، یا کسی دلچسپ کتاب کے بارے میں جو وہ مکمل پڑھے بغیر نہیں رہ سکا ہو۔ مقدس کتابوں کو صرف پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، جبریل نے اس سے کہا تھا۔ اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایرک اس کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ وہی بات تھی جو وہ اپنے ماں باپ سے بھی بہت بار سن چکا تھا۔ اس دن جبریل نے اسے دوسرا سبق قرآنی قاعدے کا نہیں دیا تھا، اس نے اسے دوسرا سبق اس ایک اچھے انسان بننے کے حوالے سے دیا تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق اللہ سے ہے اور جو ہم سیکھتے ہیں، تو پھر اس دن ہمارے اندر دوسروں کے لیے کچھ زیادہ بہتری آنی چاہیے، تاکہ یہ نظر آئے کہ ہم کوئی خاص چیز سیکھ رہے ہیں۔ جبریل نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ تبلیغ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ مشکل کام بھی تھا کہ اپنے مذہب کا ڈنکا بجائے بغیر کسی کو یہ سمجھا سکے کہ اسلام آخری مذہب کیوں تھا، کامل ترین کیوں تھا۔ وہ سارے سبجیکٹ جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اور جو ہم وہاں سیکھتے ہیں، وہ ہماری پرسنالٹی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ صرف تب ہمارے کام آتے ہیں جب ہمیں ایگزام دینا ہو، جاب کرنی ہو یا بزنس کرنا ہو۔ کتابیں ہمیں باعلم بناتی ہیں، باعمل نہیں۔ باعمل ہمیں صرف وہ کتاب بنا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف باعمل کرنے کے لیے اتاری ہے۔ ایرک اس کی بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے کوئی چیز سمجھا کرتا تھا۔ بابا نے مجھے کہا تھا، اگر ہم اچھے انسان نہ بن سکیں اور اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، تو عبادت کرنے اور مذہب کے بارے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مذہب اور مذہبی کتابیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقصد کے لیے اتاری ہیں کہ ہم اچھے انسان بن کر رہیں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، خاص طور پر ان کا جو ہماری ذمہ داری ہیں، جیسے تمہارے چھوٹے بہن بھائی اور تمہاری ممی تمہاری ذمہ داری ہیں، تمہارا اپنا جسم اور ذہن تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ جبریل بڑی ذہانت سے گفتگو کو اس موضوع کی طرف موڑ رہا تھا جس پر وہ ایرک سے بات کرنا چاہتا تھا، اور ایرک یہ بات سمجھ رہا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، بے وقوف نہیں تھا۔ وہ کہیں اور بیٹھا ہوتا تو کبھی اس موضوع پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ ان ایشوز کے حوالے سے اتنا ہی حساس تھا، لیکن وہ اس گھر میں آ کر کسی سے بھی کچھ بھی سن لیتا تھا۔ تو اب تم نے دیکھنا ہے کہ جس دن تم قرآن پاک پڑھ کر جاتے ہو، اس دن تمہارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس دن تم اپنی فیملی کے لیے اور دوسروں کے لیے کیا اچھا کام کرتے ہو۔ جبریل نے جیسے اسے چیلنج دیا تھا۔ میں کوشش کروں گا۔ ایرک نے وہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔
پھر اس نے جیسے اس کی مدد مانگی۔ تو آج میں گھر جا کر کیا کروں؟ تم آج ایک ایسا کام مت کرنا جس سے تمہیں پتہ ہو کہ تمہاری ممی اپسیٹ ہوتی ہیں، جبریل نے اس سے کہا تھا۔ ایرک کچھ خجل سا ہو گیا، اسے اندازہ نہیں تھا جبریل اتنے بے دھڑک انداز میں اس کے بارے میں ایسی بات کہے گا۔ تم مجھے عبداللہ کہا کرو۔ ایرک نے جان بوجھ کر بات کا موضوع بدلنے کے لیے اسے ٹوکا۔ عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، سب سے کائنڈ، مہربان، سب سے زیادہ خیال رکھنے والا اور احساس کرنے والا، کسی کو تکلیف نہ دینے والا۔ میں تمہیں عبداللہ تب کہنا شروع کروں گا جب تم سب سے پہلے اپنی ممی کو تکلیف دینا بند کر دو گے۔ جبریل نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ ایرک جیسے کچھ اور خجل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے جبریل اس سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کی ممی کے کہنے پر کہہ رہا تھا، لیکن وہ اس سے بحث میں نہیں الجھا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات مان لی تھی۔ اس دن ایرک گھر جا کر پہلی بار رافل سے خوش دلی سے ملا تھا۔ کیرولین اور وہ دونوں سیٹنگ ایریا میں بیٹھے فٹ بال میچ دیکھ رہے تھے۔ رافل اور کیرولین کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید ایرک سے غلطی ہوئی تھی یا پھر انہیں وہم ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار رافل سے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا اور کیرولین اس بات پر شروع میں اسے ڈھیروں بار ڈانٹ اور سمجھا چکی تھی، زچ ہو چکی تھی، اور پھر اس نے ایرک کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایرک اور رافل کے درمیان کبھی کوئی تکرار نہیں ہوئی تھی، لیکن رافل یہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا اور اس نے بھی ایرک کے ساتھ فاصلہ کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہنا ہی بہتر تھا تاکہ لحاظ ختم نہ ہو، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں ایک اچھا سلجھا ہوا آدمی تھا اور وہ ایرک کے حوالے سے کیرولین کی پریشانی کو بھی سمجھتا تھا۔ ایرک رکے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ رافل اور کیرولین نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ اس کو کیا ہوا؟ رافل نے کچھ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا تھا۔ پتہ نہیں، کیرولین نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ پہلی تبدیلی نہیں تھی جو ایرک میں آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ مزید تبدیل ہوتا گیا تھا، ویسا ہی جیسے وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک کا سبق ہفتے میں 2 دن کے بجائے وہ اب ہر روز لینے جایا کرتا تھا۔ اگر کبھی جبریل یہ کام نہ کر سکتا تو حمین یا امامہ اسے سبق پڑھا دیتے، لیکن ایرک کو یہ اعتراف کرنے میں عار نہیں تھا کہ جیسے جبریل اسے پڑھاتا تھا ویسے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ اس کی آواز میں تاثیر تھی۔ ایرک اس سے پہلے بھی متاثر تھا، لیکن اس سے قرآن پاک پڑھنے کے دوران وہ اس سے مزید قریب ہو گیا تھا۔ اس گھر میں ایرک کی جڑیں اب زیادہ گہری اور مضبوط ہو گئی تھیں۔ امامہ کی تمام تر احتیاط کے باوجود جبریل لوگوں کو نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا۔ 13 سال کی عمر میں اس کا ٹھہراؤ اس کی عمر کے عام بچوں کے برعکس تھا۔ سالار کی بیماری نے امامہ کے ساتھ ساتھ 10 سال کی عمر میں اسے بھی بدل دیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ حساس اور اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ ذمہ دار ہو گیا تھا، یوں جیسے وہ اسی کی ذمہ داری تھی، اور سالار اور امامہ یقیناً خوش قسمت تھے کہ ان کی سب سے بڑی اولاد میں ایسا احساس ذمہ داری تھا۔ اس نے امریکہ میں سالار کی سرجری اور اس کے بعد وہاں امامہ کے بھی وہیں قیام کے دوران اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ کسی باپ ہی کی طرح کی تھی۔ سکندر، عثمان اور طیبہ سالار کے بچوں کی تربیت سے پہلے بھی متاثر تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں جبریل نے جس طرح ان کے گھر پر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا وہ ان کو مزید متاثر کر گیا تھا۔ امامہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم یہاں مہمان ہیں، اور مہمان کبھی میزبان کو شکایت کا موقع نہیں دیتے، اور ان چاروں نے ایسا ہی کیا تھا۔ طیبہ اور سکندر کو کبھی
ان چاروں بچوں کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ہی انہیں ان کے حوالے سے کسی اضافی ذمہ داری کا احساس ہوا تھا۔ وہ تینوں اپنا ہر کام خود ہی کر لینے کی کوشش کرتے تھے، اور رئیسہ کی ذمہ داری ان تینوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی، کیونکہ ان چاروں میں سب سے چھوٹی اور کسی حد تک اپنے کاموں کے لیے وہی دوسروں پر انحصار کرتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اس طرح اپنے سر لینے نے جبریل کو بہت بدلا تھا۔ ایک 10 سالہ بچہ کئی مہینے اپنا کھیل کود، اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب جبریل ذہنی طور پر بھی بدلتا چلا گیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں ہائی اسکول سے ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کر کے یونیورسٹی جانے والا وہ اپنے اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ یونیورسٹی صرف ڈسٹنکشن کے ساتھ نہیں پہنچا تھا، وہ وہاں بل گیٹس فاؤنڈیشن کی ایک اسکالرشپ پر پہنچا تھا۔ وہ پہلی سیڑھی تھی جو میڈیسن کی طرف جاتے ہوئے اس نے چڑھی تھی۔ سالار سکندر کے خاندان کا پہلا پرندہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ گرینڈ حیات ہوٹل کا بال روم اس وقت نیشنل اسپیلنگ بی کے 93 مقابلے کے فائنلسٹ کا پہلا راؤنڈ منعقد کروانے کے لیے تیار تھا۔ ہمین سکندر اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا، اور رئیسہ سالار اس مقابلے میں پہلی بار حصہ لے رہی تھی۔ وہ سالار سکندر کے گھر میں چوتھی ٹرافی لانے کے لیے پرجوش تھی، اور صرف وہی تھی جو پرجوش تھی۔ گھر کے باقی افراد فکر مند تھے، اور اس پریشانی کی وجوہات 2 تھیں۔ اگر وہ نہ جیت سکی تو، اور اگر ہمین سکندر جیت گیا تو۔ رئیسہ اس وقت اسٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے بولے جانے کے انتظار میں تھی۔ رئیسہ نے پوچھا جانے والا لفظ بے حد غور سے سنا تھا۔ وہ لفظ غیر مانوس نہیں تھا، وہ انہی الفاظ میں شامل تھا جس کی اس نے تیاری کی تھی، کرسٹیشیولوجی۔ اس نے زیر لب اس لفظ کو دہرایا، پھر بنا آواز اس کے ہجے کیے، اور پھر بالآخر اس نے اس لفظ کو ہجے کرنا شروع کیا تھا۔ CRUSTACOLOGY۔ رئیسہ نے بھی یقینی کے عالم میں اس گھنٹی کو سنا تھا جو لفظ غلط ہونے پر بجتی تھی۔ اس کا رنگ فک ہوا، لیکن اس سے زیادہ فائنلسٹ میں بھی شامل ہمین سکندر کا، جسے اس کے بولنے کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی۔ ہال میں امامہ اور سالار جبریل اور عنایا کے ساتھ عجیب سی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ یہ غیر متوقع نہیں تھا، وہ اس کی توقع بہت پہلے سے کر رہے تھے۔ رئیسہ کا فائنل راؤنڈ تک پہنچنا بھی اس کے لیے ناقابل یقین ہی تھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر پرفارمنس دکھائی تھی، لیکن کسی بھی مرحلے پر اس کے باہر ہونے کا خدشہ دل میں لے کر بیٹھے رہنے کے باوجود اب جب ان کے خدشات حقیقت کا روپ دھار رہے تھے تو انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ابھی مقابلے سے باہر نہیں ہوئی تھی، واپس آ سکتی تھی، مگر وہ پہلا مکہ تھا جو رئیسہ نے سیدھا منہ پر کھایا تھا، اور اب اس کے اثرات سے باہر نکلنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے تھا۔ ہمین اس سے کچھ کرسیوں کے فاصلے پر تھا، ان دونوں کے درمیان کچھ اور فائنلسٹ تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اٹھ کر رئیسہ کی کرسی پر آ کر اس کا کندھا تھپکا تھا، اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اسپیلنگ آتی تھی، رئیسہ نے بے حد مدھم اور بے حد کمزور آواز میں جیسے ہمین پر واضح کیا تھا، اور ایک جملے سے زیادہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے پتا تھا کسی وضاحت کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ جب واپس آ کر بیٹھی تو اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ دوسرے فائنلسٹ کے ساتھ بیٹھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو نظر اٹھا کر دیکھ سکتی، یہ احساس رکھنے کے باوجود کہ وہ بیک وقت اسے ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایک کھیل ہے رئیسہ، اور اسے کھیل کی اسپرٹ کی طرح لینا ہے۔ مقابلے سے ایک دن پہلے سالار نے اسے سمجھایا تھا، وہ جیسے ذہنی طور پر اسے گرنے کے لیے نہیں، گر کر اٹھنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رئیسہ نے ہمیشہ کی طرح
بے حد توجہ سے باپ کی بات سنی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ 8 سال کی بچی تھی جس کے 3 بہن بھائی وہ ٹرافی جیت چکے تھے، جسے جیتنے کے لیے وہ اب اس کو دی تھی۔ اسے توقع تھی وہ بھی جیت جائے گی۔ 8 سال کی عمر میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہار اور جیت ہوتی کیوں ہے۔ وہ جبریل، عنایا اور حمین نہیں تھی کہ غیر معمولی ذہانت رکھتی اور غیر معمولی انداز میں صورتحال کا تجزیہ کر لیتی۔ وہ عام بچوں کی طرح تھی اور اسے لگتا تھا اگر دوسرے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتے ہیں تو وہ بھی لا سکتی ہے۔ اسے اپنا اور دوسروں کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حمین سکندر اب اسٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے لیے کھڑا تھا اور اس کا استقبال تالیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اگر پچھلے سال کا ڈارلنگ آف دا کراؤڈ تھا تو اس سال بھی وہ ہارٹ فیورٹ کے طور پر مقابلے میں کھڑا تھا۔ پچھلے سارے راؤنڈز میں اس نے مشکل ترین الفاظ کو حلوے کی طرح بوجھا تھا اور اس سے ایسی ہی توقع اس راؤنڈ میں بھی کی جا رہی تھی۔ وہ پچھلے سال کا چیمپئن تھا، اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا اور فائنلسٹ کی نظروں میں اس کے لیے احترام نہیں، مرعوبیت تھی۔ ونیر، اس کا لفظ بولا جا رہا تھا۔ وہ حمین سکندر کے لیے ایک اور حلوہ تھا۔ وہ اس سے زیادہ مشکل اور لمبے الفاظ کے ہجے کر چکا تھا۔ رئیسہ نے بھی زیر لب کئی دوسرے فائنلسٹ کی طرح وہ لفظ ہجوں کی طرح درست طور پر ادا کیا۔ VIGNETTE۔ رئیسہ نے اسٹیج پر کھڑے حمین کو رکتے دیکھا۔ اس کا خیال تھا وہ آخری حرف سے پہلے سوچنے کے لیے رکا تھا، اور یہ صرف اسی کا نہیں، پینل کا بھی خیال تھا جو فائنلسٹ کے لیے الفاظ بول رہے تھے۔ سب جیسے اسے سوچنے کے لیے ٹائم دے رہے تھے۔ حمین نے ایک لمحہ رکنے کے بعد اس لفظ کو ان سپیلنگز کے ساتھ اسی طرح ادا کیا۔ بیل بجی، ہال میں پہلے سکتہ ہوا، پھر سرگوشیاں ابھریں، پھر پروناؤنسر نے صحیح سپیلنگ ادا کیے۔ حمین نے سر جھکا کر جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی کرسی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ اس مقابلے کا پہلا اپسٹ تھا۔ پچھلے سال کا چیمپئن اپنے پہلے ہی لفظ کے ہجے کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ہال میں بیٹھے سالار، امامہ، جبریل اور عنایا بیک وقت اطمینان اور پریشانی کی ایک عجیب سی کیفیت سے گزرے تھے۔ وہ ایک ہی راؤنڈ میں رئیسہ کی ناکامی دیکھ کر حمین کی کامیابی پر تالیاں نہیں بجانا چاہتے تھے، اور انہیں یہ بجانی بھی نہیں پڑی تھیں، لیکن حمین سے لفظ نہ بوجھنا غیر متوقع تھا۔ غیر متوقع سے زیادہ یہ صورتحال ان کے لیے غیر یقینی تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا اس دن انہیں وہاں بیٹھے مقابلے کے آخر تک اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رئیسہ اگلے 2 لفظ بھی نہیں بوجھ سکی تھی، اور حمین سکندر بھی۔ وہ دونوں فائنل مقابلے کے ابتدائی مرحلے میں ہی مقابلے سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ رئیسہ کی یہ پرفارمنس غیر متوقع نہیں تھی، لیکن حمین سکندر کی ایسی پرفارمنس اس رات ایک بریکنگ نیوز تھی۔ پچھلے سال کا چیمپئن مقابلے سے آؤٹ ہو گیا تھا۔ حمین سکندر کے چہرے کا اطمینان ویسے کا ویسا تھا، یوں جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ رئیسہ کے پیچھے پیچھے وہ بھی مقابلے سے باہر ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ دونوں نے ان دونوں کو تھپکا تھا، تسلی دی تھی۔ یہی کام جبریل اور عنایا نے بھی کیا تھا۔ بہت اچھے، انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کا حوصلہ باندھا تھا۔ ان دونوں نے خود پہلے سال کے بعد دوبارہ سپیلنگ بی کے مقابلے میں حصہ لے کر اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ نہیں کیا تھا، اس لیے آج ٹائٹل کھو دینے کی حمین کی کیفیت سے نہ گزرنے کے باوجود وہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ رئیسہ یکدم ہی جیسے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ بیٹھی دیکھتی رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس سال کے نئے چیمپئن کو بھی دیکھا تھا، اور ان انعامات کے ڈھیر کو بھی جو اس سال اس پر نچھاور کیے جا رہے تھے، اور پچھلے سال وہ حمین سکندر گھر لایا تھا۔
رئیسہ کا غم جیسے کچھ اور بڑھا تھا۔ وہ سالار سکندر کے خاندان کا نام روشن نہیں کر سکی تھی جیسے اس کے بڑے بہن بھائی کرتے تھے۔ وہ ان جیسی نہیں تھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب رئیسہ کو احساس کمتری ہوا تھا، اور شدید قسم کا۔ 8 سال کی عمر میں بھی وہ یہ جانتی تھی کہ وہ لے پالک تھی۔ سالار سکندر کے ایک دوست اور اس کی بیوی کے ایک حادثے میں مارے جانے کے بعد سالار اور امامہ نے اسے گود لیا تھا۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو رئیسہ سالار کو دیا گیا تھا، اور اس چیز نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، نہ ان سوالوں پر اس نے غور کیا تھا۔ وہ ایک ایسے ملک اور معاشرے میں پرورش پا رہی تھی جہاں اس کے اسکول میں ہر تیسرا چوتھا بچہ ایڈاپٹیڈ ہوتا تھا یا سنگل پیرنٹ کی اولاد ہوتا تھا۔ معاشرہ اسے کمپلیکس میں مبتلا نہیں کر سکا تھا، اور گھر میں غیریت کا احساس اسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ مگر وہ پہلا موقع تھا جب رئیسہ نے اپنے آپ کو ان سب سے کمتر سمجھا تھا۔ وہ سب اس سے بہتر شکل و صورت کے تھے، اس سے بہترین ذہنی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ ان کی طرح دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گھر میں لانے والی ٹرافیز، میڈلز، سرٹیفکیٹس اور نیک نامی میں اس کا بہت تھوڑا حصہ تھا۔ یہ اسے پہلے بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اس پر رنجیدہ ہوئی تھی، اور اس رنجیدگی میں اس نے ہمین سکندر کی ناکامی کے بارے میں غور نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے گاڑی میں ہونے والی گفتگو پر غور کیا تھا جو واپس گھر جاتے ہوئے ہو رہی تھی۔ تم اداس ہو؟ یہ ہمین کی سرگوشی تھی جو اس نے گاڑی میں سب کی ہونے والی گفتگو کے درمیان رئیسہ کے کان میں کی تھی۔ نہیں، رئیسہ نے اسی انداز میں جواب دیا۔ مجھے پتا ہے تم اداس ہو۔ ہمین نے ایک اور سرگوشی کی۔ رئیسہ کو پتا تھا وہ اس کے جھوٹ کو سچ نہیں مانے گا۔ تم نیکسٹ ایئر جیت سکتی ہو، اس نے جیسے رئیسہ کو ایک آس دلائی۔ مجھے پتا ہے، لیکن اگلا سال بہت دور ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ہمین نے اس کی کمر میں گدگدی کرنے کی کوشش کی۔ وہ سکڑ کر پیچھے ہٹی۔ اسے ہنسی نہیں آئی تھی، اور وہ ہنسنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ میں بھی تو ہارا ہوں۔ ہمین کو اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تم جیتے بھی تو تھے نا، اس نے جواباً کہا۔ چند لمحوں کے لیے ہمین سے جیسے کوئی جواب نہیں بن پڑا، پھر اس نے کہا، وہ تو یوں ہی تکا لگ گیا تھا، اس نے جیسے اپنا ہی مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ رئیسہ جواب دینے کے بجائے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ یہ جیسے اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ رئیسہ بہت اپسیٹ ہے، اس رات سالار نے امامہ سے سونے سے پہلے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، اور میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لیتی جن میں وہ تینوں ٹرافیز جیت چکے تھے، لیکن تم نے منع نہیں کیا اسے۔ امامہ نے جواباً اس سے کہا۔ میں کیسے اسے منع کرتا؟ یہ کہتا کہ تم نہیں جیت سکتی، اس لیے مت حصہ لو۔ اور پھر وہ فائنل راؤنڈ تک پہنچی۔ بہت اچھا کھیلی ہے، یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ سالار نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ بہت سمجھدار ہے، 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گی، جب میں اسے سمجھاؤں گی کہ ہمین بھی تو ہارا ہے، لیکن اسے پرواہ تک نہیں۔ اسے اپنے سے زیادہ فکر رئیسہ ہی کی تھی۔ امامہ نے کہا۔ وہ ایک کتاب کے چند آخری رہ جانے والے صفحے پلٹ رہی تھی۔ اسے فکر کیوں ہوگی؟ وہ تو اپنی مرضی سے ہارا ہے، سالار نے بے حد اطمینان سے کہا۔ صفحے پلٹتی امامہ ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ کس بات کا؟ کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے خود سوال پوچھا، خود جواب دیا، پھر خود جواب کی تردید کی۔ تم پوچھ لینا اس سے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، سالار نے بحث کیے بغیر اس سے کہا۔ وہ اب سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ امامہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی،
پھر جیسے اس نے جھلا کر کہا، تم باپ بیٹا عجیب ہو، بلکہ عجیب ایک مہذب لفظ ہے۔ تم جبریل کو مائنس کیوں کر جاتی ہو ہر بار؟ سالار نے اسے چھیڑا۔ شکر ہے وہ حمین اور تمہاری طرح نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حمین وہ کیوں اس طرح کرے گا؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ پوچھ لینا اس سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ کوئی فلسفی کا سوال تو نہیں ہے کہ جواب نہیں مل سکتا۔ سالار نے اب بھی اطمینان سے ہی کہا تھا، جب تم نے یہ راز کھول دیا ہے تو یہ بھی بتا دو کہ کیوں کیا ہے اس نے یہ سب۔ امامہ کریدے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ رئیسہ کے لیے، سالار نے جواباً اس سے کہا تھا، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کروٹ لی اور سائڈ ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ وہ اندھیرے میں اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ غلط نہیں کہتی تھی، وہ دونوں باپ بیٹا ہی عجیب تھے، بلکہ عجیب ایک مہذب لفظ تھا ان کے لیے۔ رئیسہ تم سو کیوں نہیں رہی؟ عنایا نے اسے ایک کتاب کھولے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں وہ الفاظ دیکھنا چاہتی ہوں اور یاد کرنا چاہتی ہوں جو مجھے نہیں آتے، اس نے مڑے بغیر عنایا کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ عنایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انہیں ابھی گھر واپس آئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا اور وہ ایک بار پھر سے کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ عنایا کے کمرے میں ہی سوتی تھی اور جبریل کے گھر سے جانے کے بعد اسٹڈیز میں ہیلپ کی بنیادی ذمہ داری اب عنایا پر ہی آ گئی تھی۔ تم نے پہلے ہی بہت محنت کی ہے رئیسہ، یہ صرف تمہاری بدقسمتی تھی۔ عنایا کو اندازہ نہیں ہوا وہ اسے تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی وہ بڑے غلط تھے۔ وہ الفاظ رئیسہ کے دماغ میں جیسے کھپ گئے تھے۔ اب سو جاؤ، there's always a next time۔ عنایا نے کسی بڑے کی طرح اس کی پشت کو تھپکا تھا۔ میں نہیں سو سکتی، مدھم آواز میں رئیسہ نے جیسے عنایا سے کہا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، عنایا کی طرف پشت کیے، کتاب اسٹڈی ٹیبل پر کھول کر ٹکائے جہاں ایک صفحے پر وہ لفظ چمک رہا تھا جس کے ہجے نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ مقابلے سے آؤٹ ہوئی تھی۔ عنایا کو یوں لگا جیسے رئیسہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اسے لگا اسے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن وہ غلط فہمی نہیں تھی۔ رئیسہ نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی اور وہاں سے اٹھ کر وہ بستر پر آئی اور اوندھے منہ لیٹ کر اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ رئیسہ، رئیسہ، پلیز۔ عنایا خود بھی روحان سی ہو گئی تھی۔ رئیسہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی بچی نہیں تھی، اور وہ مقابلے میں ہارنے کے بعد اسٹیج سے ہٹنے پر بھی دوسروں کی طرح نہیں روئی تھی۔ پھر اب اس وقت اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رئیسہ اپنے بدقسمت ہونے پر رو رہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو اس وقت؟ امامہ لاؤنج میں ہونے والی کھڑکھڑاہٹوں کو سن کر رات کے اس وقت باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ جبریل اس ویکنڈ پر گھر آیا ہوا تھا اور کئی بار وہ بھی رات کے اس پہر پڑھنے کے لیے جاگتا اور پھر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کچن جاتا، مگر اس بار اس کا سامنا حمین سے ہوا تھا۔ وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پڑے ایک سٹول پر بیٹھا، سلیپنگ سوٹ میں ملبوس، آئس کریم کا 1 لیٹر والا کین کھولے اسی میں سے آئس کریم کھا رہا تھا۔ امامہ کو سوال کرنے کے ساتھ ہی جواب مل گیا تھا، اور اس نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بے حد خفگی کے عالم میں کاؤنٹر کے سامنے آتے ہوئے اس سے کہا، حمین، یہ وقت ہے آئس کریم کھانے، اور وہ بھی اس طرح۔ اس کا اشارہ اس کے کین کے اندر ہی آئس کریم کھانے کی طرف تھا۔ میں نے صرف 1 سکوپ کھانی تھی۔ وہ ماں کے یکدم نمودار ہونے اور اپنے اس طرح پکڑے جانے پر گڑبڑایا تھا۔ لیکن یہ کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ امامہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور ڈھکن سے کین بند کرنے لگی۔ ابھی تو واقعی 1 چمچ ہی کھائی ہے میں نے، وہ بے اختیار کر رہا۔ دان صاف کر کے سونا۔ امامہ نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کین کو واپس فریزر میں رکھ دیا۔
حمین جیسے احتجاجاً اسی انداز میں اسٹول پر بیٹھا رہا۔ ایک تو میں آج ہارا اور میں نے اپنا ٹائٹل کھو دیا، دوسرا آپ مجھے آئس کریم کے 2 سکوپ تک نہیں لینے دے رہی، اس نے جیسے ماں سے احتجاجاً کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کاؤنٹر کے دوسری طرف کھڑی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، ٹائٹل تم نے اپنی مرضی سے کھویا ہے، تمہاری اپنی چوائس تھی یہ۔ حمین کو جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ ماں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، آپ کو کس نے بتایا یہ؟ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں، امامہ نے کہا۔ آل رائٹ، مجھے پتا ہے، اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کس نے؟ امامہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ بابا نے، اس کا جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو ہاتھ کی پشت کی طرح جانتے تھے۔ بہت غلط کام تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، امامہ نے جیسے اسے ملامت کرنے کی کوشش کی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ آپ جانتی ہیں ممی، وہ اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رئیسہ کے لیے، امامہ نے جواب دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ فیملی کے لیے، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ آپ نے سکھایا تھا، اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ میں جیت جاتا تو اسے ہرا کر ہی جیتتا نا، اسے بہت دکھ ہوتا۔ امامہ بول نہیں سکی۔ وہ 10 سال کا تھا، لیکن بعض دفعہ وہ 100 سال کی عمر والوں جیسی باتیں کرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے کیا کہتی، ڈانٹتی، داد دیتی، نصیحت کرتی۔ حمین سکندر لاجواب نہیں کرتا تھا، بے بس کر دیتا تھا۔ گڈ نائٹ، وہ اب وہاں سے چلا گیا تھا۔ امامہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ان سب کا حمین کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ لاپرواہ تھا، حساس نہیں تھا، نہ ہی وہ دوسروں کا زیادہ احساس کرتا تھا۔ بڑوں کے بعض خیالات اور بعض اندازے یہ بچے بڑے غلط موقع پر غلط ثابت کرتے ہیں۔ امامہ چپ چاپ کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ سالار نے ٹھیک کہا تھا، اسے اپنی اولاد پر فخر ہوا تھا۔ بابا، آپ رئیسہ سے بات کر سکتے ہیں؟ عنایہ نے 1-2 دن بعد سالار سے کہا۔ وہ اس وقت ابھی آفس سے واپس آیا تھا اور کچھ دیر میں اسے کہیں جانے کے لیے نکلنا تھا جب عنایہ اس کے پاس آئی تھی اور اس نے بنا تمہید اس سے کہا تھا، کس بارے میں؟ سالار نے جیسے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ فوری طور پر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی جس پر اسے رئیسہ سے بات کرنی پڑتی۔ وہ اپسیٹ ہے، وہی اسپیلنگ بی کی وجہ سے۔ عنایہ نے اس کو بتانا شروع کیا۔ میں اس کو سمجھا رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ دوبارہ اسپیلنگ بی میں حصہ لینا چاہتی ہے اور وہ ہر روز رات کو بیٹھ کر تیاری کرتی ہے اور مجھے بھی کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں۔ عنایہ اب اسے تفصیل سے مسئلہ سمجھا رہی تھی۔ پہلے تو حمین تیاری کروا رہا تھا اسے۔ سالار کو یاد آیا، ہاں، حمین اور میں نے دونوں نے کروائی تھی، لیکن اب وہ حمین سے کچھ بھی سیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں۔ مجھے تیاری کرانے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسے دوبارہ حصہ لینا چاہیے یا نہیں۔ پھر ابھی تو 1 سال پڑا ہے، اس مقابلے میں اسے اپنی اسٹڈیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ عنایہ دھیمے لہجے میں باپ کو سب بتاتی گئی تھی۔ سالار کو غلطی کا احساس ہوا، اسے رئیسہ سے فوری طور پر بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ 1-8 دن میں ٹھیک ہو جاتی۔ اسے بھیجو، اس نے عنایہ سے کہا۔ وہ چلی گئی۔ سالار نے اپنی گھڑی دیکھی، اس کے پاس 20 منٹ تھے گھر سے نکلنے کے لیے۔ وہ کپڑے پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا اور اب کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ رئیسہ اور عنایہ امامہ کی نسبت اس سے زیادہ قریب تھیں۔ انہیں جو بھی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ امامہ سے بھی پہلے سالار سے کرتی تھیں۔ بابا، دروازے پر دستک دے کر رئیسہ اندر داخل ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا،
صوفے پر بیٹھے ہوئے سالار نے استقبالیہ انداز میں اپنا ایک بازو پھیلایا تھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے صوفے سے اٹھا کر سامنے پڑی سینٹر ٹیبل پر بٹھا دیا۔ وہ کچھ جذبز ہوئی تھی، لیکن اس نے احتجاج نہیں کیا۔ وہ دونوں اب بالکل آمنے سامنے تھے۔ سالار کچھ دیر کے بعد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ گول شیشوں والی اینک سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے اس کی بات سننے کی منتظر تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں بندھا ہوا ربن تھوڑا ڈھیلا تھا، جو اس کے کندھوں سے کچھ نیچے جانے والے بالوں کو گدی سے لے کر سر کے بالکل درمیان تک باندھے ہوئے تھا، لیکن ایک طرف ڈھیلا ہوا تھا۔ ماتھے پر آنے والے بالوں کو روکنے کے لیے رنگ برنگی ہیئر پن سے اس کا سر بھرا ہوا تھا۔ یہ عنایا کا کارنامہ تھا۔ رئیسہ کو ربنز پسند تھے۔ سالار کو یاد بھی نہیں تھا وہ اس کے لیے کتنے ربنز خرید چکا تھا، لیکن ہر روز بدلے جانے والے کپڑوں کے ساتھ میچنگ ربنز دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا تھا کہ رئیسہ اس معاملے میں خود کفیل تھی۔ سالار نے اس کے بالوں کے ربن کی گرہ ٹھیک کی اور ہاتھ سے اس کے بالوں کو سنوارا۔ عنایا نے مجھے بتایا تم اپسیٹ ہو۔ سالار نے بالآخر بات کا آغاز کیا۔ وہ یکدم نادم ہوئی۔ نہیں تو، اس نے گڑبڑا کر سالار سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ رئیسہ نے کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر نظریں چرا لیں، پھر جیسے کچھ مدافعانہ انداز میں ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں اپسیٹ نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اس نے اب سر جھکا لیا تھا۔ پھر اپسیٹ کیوں ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ میں بدقسمت ہوں، اس نے بے حد ہلکی آواز میں کہا۔ سالار بول ہی نہ سکا۔ اس سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہتے رئیسہ۔ سالار سیدھا بیٹھے بیٹھے آگے کو جھکایا۔ وہ اب کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکائے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھوں پر آنسوؤں کے قطرے گرے تھے۔ وہ سر جھکائے باپ کے سامنے بیٹھی اب رو رہی تھی۔ اس کے گلاسز دھندلا گئے تھے۔ سالار کو تکلیف ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا اس نے رئیسہ کو اس طرح روتے دیکھا تھا۔ عنایا بات بات پر رو پڑنے والی تھی۔ رئیسہ نہیں، میں ہوں، وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ نہیں، تم بدقسمت نہیں ہو۔ سالار نے اس کے گلاسز اتارتے ہوئے انہیں میز پر رکھا اور رئیسہ کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ وہ باپ کی گردن میں بازو ڈالے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی رو رہی تھی، جیسے وہ اسپیلنگ بھی آج ہی ہاری تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر تشفی کرنے والے انداز میں اسے تھپکتا رہا۔ میں نے آپ کو شرمندہ کیا بابا، ہچکیوں کے درمیان اس نے رئیسہ کو کہتے سنا۔ بالکل بھی نہیں رئیسہ، مجھے تم پر فخر ہے، سالار نے کہا۔ امامہ بالکل اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اور وہیں ٹھٹک گئی تھی۔ سالار نے ہونٹوں پر انگلی کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ میں نے اتنی محنت کی تھی، لیکن میں کبھی حمین، جبریل بھائی اور عنایا آپی کی طرح کچھ بھی جیت نہیں سکتی، کیونکہ میں لکی نہیں ہوں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سالار کی طرح امامہ کو بھی عجیب تکلیف ہوئی تھی اس کی اس بات سے۔ وہ صوفے پر آ کر سالار کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ کافی کا وہ مگ اس نے ٹیبل پر رکھ دیا جو وہ سالار کو دینے آئی تھی۔ یہ سالار نہیں تھا، امامہ تھی، جس نے رئیسہ پر جان ماری تھی، اسے بولنا اور درست بولنا سکھانے کے لیے، اسے پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے۔ سالار نے اسے صرف گود لیا تھا۔ امامہ نے اس کی زندگی بدل دی تھی، اور اس کا خیال تھا اب سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وہ فرق جو وہ اپنے آپ میں اور ان تینوں میں دیکھ رہی تھی، اس نے ان دونوں کو ہی پریشان کیا تھا۔ وہ رونے دھونے کے بعد اب خاموش ہو گئی تھی۔ سالار نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اب بس۔ رئیسہ نے گیلے چہرے کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کے بال ایک بار پھر بے ترتیب تھے، ربن ایک بار پھر ڈھیلا ہو چکا تھا۔
سالار سے الگ ہوتے ہوئے اس نے امامہ کو دیکھا تھا اور جیسے کچھ اور نادم ہوئی، سالار نے اسے ایک بار پھر ٹیبل پر بٹھا دیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے وہ تینوں لکی ہیں اور تم نہیں؟ سالار نے اسے بٹھانے کے بعد اس کی گلاسز اٹھا کر ٹیشو سے ان کے گیلے شیشے رگڑتے ہوئے اس سے پوچھا، کیونکہ وہ جس چیز میں حصہ لیتے ہیں جیت جاتے ہیں، میں نہیں جیتتی۔ وہ ایک بار پھر رنجیدہ ہوئی۔ وہ ایگزامز میں مجھ سے زیادہ اچھے گریڈز لیتے ہیں، میں کبھی A+ نہیں لے سکتی۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی جو وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتی۔ 8 سال کی وہ بچی اوسط درجے کی ذہانت رکھتی تھی، لیکن اس کا تجزیہ بہت عمدہ تھا۔ دنیا میں صرف ہر مقابلہ جیتنے والے لکی نہیں ہوتے، سب کچھ کر پانے والے لکی نہیں ہوتے۔ لکی وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس کام میں اچھے ہو سکتے ہیں اور پھر وہ اس کام میں کوشش کریں اور فالتو کاموں میں اپنی انرجی ضائع نہ کریں۔ سالار اب اسے سمجھا رہا تھا۔ رئیسہ کے آنسو تھم چکے تھے۔ وہ اب باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم نے بہت اچھی کوشش کی، لیکن بس تم اسپیلنگ بی میں اتنا ہی اچھا پرفارم کر سکتی تھیں۔ وہاں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو تم سے زیادہ اچھے تھے اور انہوں نے تمہیں ہرا دیا، لیکن ان درجنوں بچوں کا سوچو جنہیں تم ہرا کر فائنل راؤنڈ میں پہنچی تھیں۔ کیا وہ بھی بدقسمت ہیں؟ وہ کیا یہ سوچ لیں کہ وہ ہمیشہ ہاریں گے؟ سالار اس سے پوچھ رہا تھا۔ رئیسہ نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ حمین، جبریل اور عنایہ کبھی اسپورٹس میں اتنے نمایاں نہیں رہے جتنے بہت سے دوسرے بچے ہیں، اس لیے یہ مت کہو وہ سب کر سکتے ہیں۔ اس بار امامہ نے اسے سمجھایا۔ رئیسہ نے سر ہلایا۔ بات ٹھیک تھی، وہ اسپورٹس میں اچھے تھے، لیکن وہ اسپورٹس میں اپنے اسکول کے سب سے نمایاں اسٹوڈنٹس نہیں تھے۔ تمہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ تم کس چیز میں بہت اچھا کر سکتی ہو اور پھر تمہیں اسی چیز میں دل لگا کر کام کرنا ہے۔ کوئی بھی کام اس لیے نہیں کرنا کہ وہ جبریل، حمین اور عنایہ کر رہے ہیں۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف A+ والا ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ بڑا کام اور کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم دعا کیا کرو کہ اللہ تم سے بہت بڑے کام کروائے اور تمہیں بہت کامیابی دے۔ رئیسہ نے ان گلاسز کو ٹھیک کیا جو سالار نے اسے لگائے تھے۔ تم رئیسہ ہو، تم حمین، جبریل اور عنایہ نہیں ہو، اور ہاں، تم ان سے الگ ہو اور یہی سب سے اچھی چیز ہے۔ الگ ہونا بہت اچھی چیز ہوتا ہے رئیسہ، اور زندگی اسپیلنگ بی کا ایک مقابلہ نہیں ہوتا جس میں کچھ الفاظ کے ہجے کر کے ٹائٹل جیتنے کے بعد ہم خود کو لکی اور نہ جیتنے پر بدقسمت سمجھیں۔ وہ اب اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے اس کا ربن دوبارہ باندھ رہا تھا۔ زندگی میں الفاظ کے ہجے کرنے کے علاوہ بھی بہت ساری صلاحیتیں چاہیے، 1-2 نہیں، اور تمہارے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہیں اور بھی آئیں گی۔ تم ایک سٹار کی طرح روشن ہوگی جس بھی جگہ جاؤ گی، جو بھی کرو گی۔ رئیسہ کی آنکھیں، چہرہ اور ہونٹ بیک وقت چمکے تھے۔ اور پتہ ہے صحیح معنوں میں لکی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دے، اور تم میری بہت اچھی اور بہت اخلاق والی لکی بیٹی ہو۔ وہ اب ٹیبل سے اتر کر باپ کے گلے لگی تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ہاں میں ہوں، اس نے بڑی گرم جوشی سے سالار سے کہا۔ اس سے الگ ہو کر وہ امامہ کے گلے لگی۔ امامہ نے اس کی ہیئر پنز نکال کر ایک بار پھر ٹھیک کیں۔ سالار نے کافی کے 2 گھونٹ بھرے، پھر اسے ادھورا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے تاخیر ہو رہی تھی۔ بابا مجھ سے خفا تو نہیں ہوئے نا؟ سالار کے جانے کے بعد رئیسہ نے امامہ سے پوچھا۔ نہیں، خفا نہیں ہوئے، لیکن تمہارے رونے سے
ہمارا دل دکھا۔ امامہ نے جواباً کہا، آئی ایم سوری ممی، میں دوبارہ کبھی نہیں روؤں گی۔ اس نے امامہ سے وعدہ کیا۔ امامہ نے اسے تھپکا، تم میری بہادر بیٹی ہو، انیا آپی کی طرح بات بات پر رونے والی تو نہیں۔ رئیسہ نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ اس کے ماں باپ اسے بہت زیادہ بہادر اور اخلاق والا سمجھتے تھے، اور یہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ بات چیت 8 سالہ رئیسہ کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ امامہ اور سالار کو دوبارہ کبھی اس کو ایسی کسی بات پر سمجھانا نہیں پڑا تھا۔ اسے اب یہ طے کرنا تھا کہ وہ کس کام میں اچھی تھی، کس کام میں آگے بڑھ سکتی تھی۔ اس کے باپ نے اسے کہا تھا، خوش قسمت وہ تھا جو یہ بوجھ لیتا اور پھر اپنی انرجی کسی اور چیز میں ضائع کرنے کے بجائے اسی ایک کام میں لگاتا۔ رئیسہ بھی لکی کی اس نئی تعریف پر پورا اترنے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔